بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بار سلطان عبدالحمید کے پاس یہودیوں کی وفد کی آمد۔ یہودیوں کی عالمی تنظیم کا وفد سلطان عبدالحمید کے پاس آیا اور ان سے التجا کی کہ انہیں فلسطین میں آبادی کی اجازت دی جائے۔ چونکہ خلافت عثمانیہ کے قانون کے مطابق یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اور بیت المقدس کی زیارت کی اجازت تو تھی، مگر وہاں زمین خریدنے اور آباد ہونے کی اجازت قطعاً نہ تھی۔ 20ویں صدی کی ابتدا تک پورے فلسطین میں یہودیوں کی کوئی ایک بستی بھی آباد نہیں تھی۔ یہودی دنیا کے مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے تھے اور کسی ایک جگہ بھی ان کی ریاست یا کوئی مستقل شہر نہیں تھا۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے یہ التجا منظور کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ بیت المقدس اور فلسطین کے بارے میں یہودیوں کا منصوبہ ان کے علم میں تھا، اس لیے ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس صورتحال میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دیتے۔ دوسری بار وفد کی آمد۔ یہودی لیڈروں کے وفد نے سلطان عبدالحمید سے ملاقات کی تو یہ پیشکش کی کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنانے کے لیے تیار ہیں، جس میں دنیا بھر سے یہودی سائنسدانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اس یونیورسٹی میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے یہودی سائنسدان خلافت عثمانیہ کا ہاتھ بٹائیں گے۔ اس یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے انہیں جگہ فراہم کی جائے اور مناسب سہولتیں مہیا کی جائیں۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے وفد کو جواب دیا کہ وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ بھی فراہم کریں گے اور ہر ممکن سہولتیں بھی دیں گے، لیکن یہ یونیورسٹی فلسطین کی بجائے کسی اور علاقہ میں قائم کی جائے۔ یونیورسٹی کے نام پر وہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن وفد نے یہ بات قبول نہ کی۔ تیسری بار وفد کی آمد۔ تیسری بار پھر یہودی لیڈروں کے وفد نے ان سے ملاقات کی اور دوران ملاقات یہ پیشکش کی کہ سلطان جتنی رقم چاہیں انہیں دے دی جائے گی، وہ صرف یہودیوں کی ایک مختصر تعداد کو فلسطین میں آبادی کی اجازت دے دیں۔ سلطان مرحوم نے اس پیشکش پر سخت غصہ کا اظہار کیا اور وفد کو کمرے سے فوراً نکلوا دیا۔ چوتھی بار وفد کی آمد۔ وزیر اعظم تحسین پاشا کی موجودگی میں صہیونیوں کی پیشکش اس طرح تھی: نمبر 1، عثمانی حکومت پر 133 ملین لیرہ انگریز ہی کا قرضہ ہے، صہیونی اس کو ادا کرنے کو تیار ہیں۔ نمبر 2، عثمانی حکومت کے تحفظ کے لیے ایک بحری بیڑے کی تیاری جس کی لاگت 120 ملین فرینچ فرینک تھی۔ نمبر 3، 33 ملین لیرہ غیر سودی قرض تاکہ حکومت کی مالی پوزیشن درست ہو جائے اور اس کی آمدنی میں اضافہ کی صورت پیدا ہو جائے۔ نمبر 4، بادشاہ کے لیے بہت سارے قیمتی تحائف۔ اس کے بدلے صہیونی چاہتے تھے کہ قدس شریف کے پاس ایک بستی بسا سکے، لیکن خلیفہ نے ان کی اس پیشکش کو رد کر دیا، حالانکہ حکومت کو مالی مدد کی سخت ضرورت تھی۔ یہودی وفد کی پانچویں بار سلطان عبدالحمید سے ملاقات۔ خلافت عثمانیہ بے حد کمزور ہو چکی تھی، مالی اعتبار سے حالت انتہائی خستہ تھی، حکومت بھی مقروض تھی۔ اس وفد نے خلیفہ کو پیشکش کی کہ اگر آپ بیت المقدس اور فلسطین ہمیں دے دیں تو ہم خلافت عثمانیہ کا سارا قرضہ اتار دیں گے اور مزید کئی ٹن سونا بھی دیں گے۔ خلیفہ نے اپنے پیر کی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر اپنی ساری دولت دے کر تم لوگ بیت المقدس کی ذرا سی مٹی بھی مانگو گے تو ہم نہیں دیں گے۔ اس وفد کا سربراہ ایک ترک یہودی کرہ سو آفندی تھا۔ سلطان سے مایوس ہو کر صہیونی برطانیہ کے پاس گئے اور ان سے مدد مانگی۔
سلطنت برطانیہ نے ان پر دست شفقت رکھا اور ان کی مدد کی۔ بس پھر کیا تھا، خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلطان کو معزول کر دیا گیا۔ سلطان کے معزول ہونے کے بعد 2-3 مجبور سلاطین چنے گئے اور فلسطین کا سودا ہو گیا۔ ینگ ترکوں نے صہیونی قیادت کے ہاتھوں 2 ملین لیرہ میں فلسطین کو بیچ دیا، جبکہ سلطان نے سینکڑوں ملین کی پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ ترک قوم پرستوں نے فلسطین کے مسئلہ کو ایک عربی، قومی اور علاقائی نظر سے دیکھا۔ جو مطالبہ یہود کا سلطان عبد الحمید سے تھا وہ بہت معمولی قیمت میں پورا ہو گیا۔ چنانچہ کچھ سالوں کے بعد جو آدمی مصطفیٰ کمال پاشا کی جانب سے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا پروانہ لے کر خلیفہ عبد الحمید کے پاس گیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی ترک یہودی کرہ سوافندی ہی تھا۔ خود مصطفیٰ کمال پاشا بھی یہودی النسل تھا، اس کی ماں یہودن تھی اور باپ ترک قبائلی مسلمان تھا۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی میں نوجوان ترکوں کا غلبہ شروع ہو گیا۔ یہیں سے ینگ ترکس کی اصطلاح نکلی، جنہوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں اسلام پسندوں پر مظالم ڈھائے، علم کا قتل عام کیا، نماز کی ادائیگی اور تمام اسلامی رسومات پر پابندی لگا دی۔ عربی زبان میں خطبہ، اذان اور نماز بند کر دی گئی۔ مساجد کے اماموں کو پابند کیا گیا کہ وہ ترک زبان میں اذان دیں، نماز ادا کریں اور خطبہ پڑھیں۔ اسلامی لباس اتروا کر عوام کو یورپی کپڑے پہننے پر مجبور کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا اور اس کے ساتھی نوجوان ترکوں نے ترکی میں اسلام کو کچلنے کے لیے جتنی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا، اس کی مثال روس اور دیگر کمیونسٹ ملکوں کے علاوہ شاید کہیں نہ ملے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمہ میں یہودی کردار۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور نے 5 مارچ 2003 کو ایک اسرائیلی اخبار کے حوالہ سے خبر دی ہے کہ اسرائیل کے وزیر دفاع جنرل موفاز نے کہا ہے کہ چند روز تک عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا اور ہمارے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا اس کا حشر عراق جیسا ہی ہوگا۔ جنرل موفاز نے خلافت عثمانیہ کا حوالہ بھی دیا ہے کہ عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید نے ہمیں فلسطین میں جگہ دینے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان کی حکومت ختم کر دی بلکہ عثمانی خلافت کا بستر ہی گول کر دیا۔ اب جو اسرائیل کی راہ میں مزاحم ہوگا اسے اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے اس بیان سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ عراق پر امریکی حملے کا منصوبہ دراصل صہیونی عزائم کی تکمیل کے لیے ہے اور اس عالمی پروگرام کا حصہ ہے جو عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ اور اسرائیلی سرحدوں کو وسیع اور مضبوط کرنے کے لیے گزشتہ 1 صدی سے جاری ہے، اور اس میں امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادی مسلسل سرگرم عمل ہیں۔ جنگ عظیم اول و ثانی اور یہودی ریاست کے قیام کے لیے جب یہودیوں کو حکومتی سہارے کی تلاش تھی تو برطانیہ نے ان پر دست شفقت رکھا، جس کے نتیجہ میں جنگ عظیم اول اور ثانی میں یہودیوں نے خصوصی طور پر برطانیہ کی مالی اور عسکری مدد کی اور اپنے حق میں ماحول بنانے اور یہودی ریاست قائم کرنے میں اپنی ساری تدابیر اختیار کیں اور ساری عسکری، سیاسی، اقتصادی، علمی و سائنسی تیاریاں کر لیں اور ان سے جرمنی اور برطانیہ کو مستفید کیا، جس کی وجہ سے ہر طرف سے ان کو یہودی ریاست کے قیام کی راہ میں حمایت ملنے لگی۔ جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب قومیت پرست اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس جنگ میں شام اور عراق کو سلطنت عثمانیہ سے برطانیہ اور فرانس نے چھین لیا۔ شام کے 4 ٹکڑے ہو گئے، سیریا اور لبنان پر فرانس کا قبضہ ہو گیا اور فلسطین، اردن اور عراق برطانیہ کے ہاتھ آئے۔ جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد برطانوی جنرل النبی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر حاضر ہوا اور اس نے کہا، صلاح الدین ہم پھر آ گئے۔ 2 فروری 1917 میں برطانیہ نے فلسطین کو براہ راست اپنی پاسداری اور ماتحتی میں لے لیا اور وہاں فوجی حکومت قائم کر لی۔
برطانیہ کے ایک عظیم انسان چرچل کے جنگ عظیم اول کے فتح اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے پر تاثرات ان الفاظ میں ملتے ہیں: بیت المقدس کو اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ سے رہائی دلانا ہم مسیحیوں اور یہودیوں دونوں کا ہی مشترکہ خواب یا نصب العین تھا، لہٰذا اس کے رہا کرانے پر جو خوشی مسیحیوں کو حاصل ہوئی ہے وہ یہودیوں کی خوشی سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ بہرحال ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے کہ اب بیت المقدس اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے رہا ہو چکا ہے۔ فوری اعلان: برطانیہ نے جب فلسطین کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تو اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم ڈائز مین کے وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے یہ اعلان کیا: مجھے شاہ برطانیہ کی طرف سے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ درج ذیل اعلان صہیونی یہودیوں کی امیدوں کے ساتھ ہماری ہمدردی کا اظہار ہے، اور اس کی توثیق ہماری کابینہ بھی کر چکی ہے۔ شاہ برطانیہ کی حکومت فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی حامی ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن صلاحیت کو بروئے کار لائے گی، مگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ فلسطین کی موجودہ غیر یہودی آبادی کے شہری و مذہبی حقوق یا دوسرے ممالک میں یہودیوں کی سیاسی حیثیت کو نقصان نہ پہنچے۔ میں بہت ممنون ہوں گا اگر اس اعلان کو صہیونی فیڈریشن کے علم میں بھی لایا جائے۔ آپ کا مخلص آرتھر جیمز بلفور، 2 نومبر 1917۔ برطانیہ کا فلسطین میں اپنا نمائندہ مقرر کرنا۔ 1920 عیسوی میں برطانوی استعمار نے ہربرٹ سیموئل نامی یہودی کو فلسطین میں اپنا نمائندہ اور نگران بنا کر بھیجا، جو کہ صہیونیت کا پرجوش لیڈر تھا۔ اس اہم پوسٹ کے لیے ایک یہودی کا انتخاب ہوا۔ اس انتخاب کے مقاصد مخفی نہیں۔ اس کے بعد 1923 عیسوی میں فلسطین میں ایک یہودی ایجنسی قائم ہوئی جس کا اسے سربراہ بنایا گیا، اور یہ بھی طے کر دیا گیا کہ فلسطین میں یہودی ریاست کا قیام اس کا مقصد ہے۔ اس یہودی ایجنسی نے یہودی ریاست کے قیام کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ بنا کسی رکاوٹ کے فلسطین کے لیے ساری دنیا سے خواہش مند یہودیوں کی ہجرت، لالچ، فریب اور زبردستی مسلمانوں کی زمینوں کو ہتھیانا، یہودی بستیاں بسانا، مال کی فراہمی، فوج کی تیاری، حکومت چلانے کے لیے رجال کار کی تیاری، اعلیٰ ترین حکومتی اداروں کی تیاری، برطانیہ کی یہود نوازی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ جب 1921 عیسوی میں مسلمان اور فلسطینی عیسائیوں کا وفد لندن گیا تاکہ حکومت برطانیہ سے فلسطین کی پالیسی کی وضاحت چاہے، تو اس کمیشن کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس یہودی کمیشن سے بات کرے جو صہیونی ادارے نے فلسطین میں قائم کیا تھا۔ 1922 عیسوی میں شہنشاہ برطانیہ کی سالگرہ کا وقت آیا تو اتفاق سے وہ یہودی چھٹی کا دن تھا۔ ان کی دلداری کے لیے سالگرہ کی تقریب ایک دن کے لیے ملتوی کر دی گئی، حالانکہ اس ایک سال قبل یہی تقریب جمعہ کے دن منائی جا چکی تھی۔ زمین کی خرید۔ صہیونی بیت المال کا تمام تر سرمایہ فلسطین میں یہود کے زمین کی خرید اور نو آبادیات کی تعمیر کے لیے وقف ہو گیا۔ اراضی کی خرید نہایت ہی منظم صورت میں شروع ہوئی۔ 1914 عیسوی تک 20,000 سنام اراضی خرید کی گئی۔ 1918 سے 1926 کے درمیان اس سرمایہ سے 14 لاکھ سنام اراضی خریدی گئی اور نئی آبادی کے مصارف میں 97,20,000 پاؤنڈ خرچ کیے گئے۔ صرف ایک سال 1935 عیسوی میں فلسطین کے اندر زمین کی خرید پر 1,51,400 پاؤنڈ رقم صرف کی گئی۔ یہود کی بڑھتی ہوئی خرید اراضی کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ عظیم سے پیشتر ارض مقدس میں وہ صرف 1,00,000 ایکڑ زمین کے مالک تھے، مگر 1936 عیسوی میں ان کے قبضہ کے اندر 1,04,32,000 ایکڑ زمین آ چکی تھی۔ تحریک صہیونیت کے اس پہلو پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ
کہ اگر کوئی قوم زندہ رہنے اور سربلندی حاصل کرنے کے لیے داعیہ پیدا کر لے اور اپنے مقاصد کے لیے مخلصانہ جد و جہد کے ساتھ سرگرم عمل ہو جائے تو بسا اوقات ناممکن امور بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ نو آبادیاں۔ یہ تو زمین کی خریداری کا حال تھا، اب ذرا ان کی نو آبادیوں کا نقشہ دیکھیں۔ سب سے پہلے 1909 عیسوی میں جافا کے نزدیک پہلی نو آبادی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا نام تل ابیب رکھا گیا، جس کا معنی ہے بہار کی پہاڑی۔ 1914 عیسوی میں اس نو آبادی میں صرف 182 خاندان آباد تھے، مگر 1924 عیسوی میں اسی شہر کے نو آبادکار 15,000 ہو گئے اور 1932 عیسوی میں 54,000 ہو گئے۔ 1941 عیسوی میں صرف اس شہر کے رہنے والوں کی تعداد 1,25,000 تک پہنچ گئی تھی۔ تل ابیب کے علاوہ رفتہ رفتہ دوسری نو آبادیاں قائم کی جانے لگیں۔ یہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہے، یہاں بحری بندرگاہ اور ایئرپورٹ بھی ہے۔ اعلیٰ درجہ کے کارخانے، کاروباری مراکز، ادبی اور سیاسی ادارے شہر میں موجود ہیں۔